اعلان کیا کہ چولستان کی دھرتی کے ذرات عبد الحنان کے لیے ترس رہے ہیں. اتنا بڑا پیر مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. ابھی پچھلے جلسے میں اعلان ہو رہا تھا پیر طریقت رہبر شریعت اللہ اکبر سامنے تندور کی روٹی لا کے رکھ دی. میں نے کہا مولوی صاحب کچھ تو ان القاب کا خیال کر. پیر طریقت رہبر شریعت کہہ رہا ہے اور مجھے روٹی بے نمازی کے ہاتھ کی کھلا رہا ہے. اب تو میرے چاند میں کوشش کرتا ہوں جلسے میں جاؤں دل نہ ٹوٹے کھانا بعد میں کھاتا ہوں پہلے نہیں کھاتا. یقین جانو جتنا درود شریف پڑھا ہوتا ہے جتنا ذکر اذکار تلاوت کی ہوتی ہے اللہ اکبر بے نمازی کے گھر میں بیٹھ کر بے نمازی کی پکی کھا کر خدا کی قسم اندر کا سارا نور ہی ضائع ہو جاتا ہے. جلسے میں آئے ہو اللہ کے مہمان ہو اللہ کے پیارے حبیب کے مہمان ہو. میں قاری مشتاق صاحب کی بات نہیں کرتا اچھی نگاہ سے دیکھتا ہوں. اور میرے عزیزو جلسہ کراتے ہو بعد میں کہتے ہو خیرات کا اہتمام کیا جائے گا. کم سے کم جس پکوان والے سے جس نائی سے کھانا پکواؤ اس کی منت کرو پگڑی اس کے پیروں میں رکھ دو. کئی عام آدمی نہیں ہے یہ گورنمنٹ کے مہمان نہیں اللہ کے مہمان ہے. مجھے نہیں پتا تو نماز پڑھتا یا نہیں پڑھتا لیکن جس دن اللہ کے مہمانوں کے لیے کھانا پکایا تجھے ساری نمازیں پڑھنی پڑیں گی. اگر قاری صاحب سے کہ آپ صدیقی صاحب کی ذمہ داری ہمیں دے دو قاری صاحب کو چاہیے کہ بھئی تیرے گھر میں کتنے نمازی ہیں. یقین جانو جب حافظ آباد کا جوڑ تھا مولانا فہیم صاحب ہمارے گھر آئے حاجی عبدالوہاب صاحب کے کھانے کی مولانا نظر الزمان صاحب کے کھانے کی ذمہ داری ہمیں نصیب ہوئی تھی. اللہ اکبر مولانا فہیم صاحب گھر میں آئے اور آ کے بڑے بھائی سے کہنے لگے بتاؤ کتنے نمازی ہیں کتنوں کی تہجد چھوٹتی ہے کتنوں کی ہوتی ہے کچن اوپر ہے کہ نیچے کتنی عورتیں بے نمازی کتنے نماز والی ہیں. اللہ اکبر جب ہر چیز کے اندر پاس ہو گئے تب حاجی صاحب نور اللہ مرقدوں نے ہمارے گھر کی 2 روٹیاں قبول کی. سبحان اللہ. کوئی ادھر سے کہے گا عبد الحنان صاحب میرے کان میں کہے گا مولوی صاحب دعا کر دو. میں کہوں گا بھائی کس چیز کی دعا؟ کہ جی بچے فرما بردار بن جائے کوئی وظیفہ بتا دو. بچے فرما بردار ہو جائے مولوی صاحب کوئی مجھے دم درود بتا دو. صلوات چینی پر شیرنی پر پانی پر پڑھ دو. بچوں کو پلاؤں گا کھلاؤں گا بچے فرما بردار ہوں گے. میں نے کہا غلام یاسین صاحب بیٹھے میرے جیسے ہزاروں سینکڑوں آ جائیں تیری پانی کی بوتل پر دم کریں گے. کوئی سورہ بقرہ پڑھے گا سورہ فاتحہ پڑھے گا کوئی درود نہ پڑھے گا کوئی قصیدہ بصری پڑھے گا کوئی اس کے قصیدہ شریف پڑھے گا. میرے عزیزوں کوئی حسان کے اشعار پڑھے گا کوئی درود جینا پڑھے گا درود ابراہیمی پڑھے گا. میرے عزیزوں کوئی سورہ نساء پڑھے گا آل عمران پڑھے گا سورہ مائدہ پڑھے گا سورہ انعام پڑھے گا کوئی 15واں 14واں پارہ پڑھے گا. رب کعبہ کی قسم ہے آؤ آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے. اللہ اکبر خدا برکت دے تو مدینے کی برکت سے اس کی مرضی مجھے روزہ رسول کی چھاؤں میں بٹھا دو. اور میرے ویر اور میرے چاند ہے میرے سے وہاں بیٹھ کر بیر روما اور زمزم کے پانی پر سورہ بقرہ پڑھوا لو. میرے عزیزو اگر گھر کے اندر روٹی پکانے والی نماز کا سجدہ نہیں کرے گی اور روٹی سبزی لانے والا حرام مال سے توبہ نہیں کرے گا رب کعبہ کی قسم ہے تو عجوہ کھجورے پر سورہ بقرہ پڑھوا کے بچوں کو کھلا دے تیری اولاد فرما بردار نہیں ہوگی. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے ارشاد فرمایا کہ عورت اپنے آدمی کا نصف ایمان ہے. آدھا دین عورت آدھا مرد. اس لیے میاں بیوی ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں. ایک آدمی تہجد گزار تھا صوم و صلات کا پابند تھا اللہ کرنے والا متوکل آدمی توکل کرنے والا تھا. اللہ اکبر میرے چاند تہجد کبھی قضا نہیں ہوئی ذکر اذکار کبھی قضا نہیں ہوئے. میرے عزیزو ایک دن فجر کی نماز قضا ہو گئی روتا پیٹتا بستر سے اٹھا کہنے لگا ہائے میری بد نصیبی آج میری فجر کی نماز قضا ہو گئی. اتنا رویا بیوی کو ترس آ گیا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے اللہ کے واسطے معاف کر دے فجر کی نماز اس لیے قضا
نہیں ہوئی, گھڑی کا الارم بند ہو گیا, موبائل کی ٹوٹو بند ہو گئی, فجر کی نماز میری وجہ سے قضا ہوئی. وہ کہنے لگا اللہ کی بندی تیری وجہ سے میری فجر کیسے چلی گئی؟ کل رات تو مسجد کے مولوی صاحب سے درس حدیث میں سن کے آیا تھا کہ عورت آدمی کا نصف ایمان ہے. میں نے کہا آزما کے دیکھوں تو صحیح. تو پرسوں سن کے آیا تھا. کل میں نے آٹا گوندا سر سے دوپٹہ اتار کر, میں نے ہنڈیے میں چمچہ چلایا سر سے دوپٹہ اتار کر. کل معذرت کے ساتھ روٹی دینے سے پہلے میں نے نماز نہ پڑھی, روٹی دینے کے بعد میں نے نماز نہ پڑھی. میں نے کہا دیکھوں تو صحیح, اللہ کی عزت کی قسم ہے دوپٹہ اتارنے کی اور نماز چھوڑنے کی نحوست کا اثر یہ پڑا کہ تیرے پیٹ میں میری پکائی روٹی گئی, تیرے سے فجر کی نماز کا سجدہ ہی چھوٹ گیا ہے. کس گھر کے اندر جھانک کے دیکھو غلامی رسول. ماں نماز پڑھنے کو تیار نہیں, بیٹی کہاں ماننے کو تیار نہیں. بیٹا جمعے کے دن بھی مسجد میں, او لوگو میرے ویرو اور میرے بھائیو, میرے نبی نے سیدہ فاطمہ الزہرا سے فرمایا تھا فاطمہ اگر فجر نصیب ہو تو سوئیو نہ, فے فاطمہ اشراق کے وقت تک اللہ کا ذکر کرتے رہیو, جب تک سورج نہ نکلے خدا کے آگے منگتوں کی طرح بیٹھی رہیو. اللہ کے پیارے نبی, میں تو نبی کی بیٹی ہوں, فرمایا بیٹی نسبتیں نہیں چلا کرتی, اللہ کے آگے معصوم اللہ کے آگے عجز و انکساری چلا کرتی ہے. اے فاطمہ فجر کی نماز کے بعد اپنے آپ کو بستر کے حوالے نہ کیا کر, مصلی پر بیٹھ کے اللہ اللہ کیا کر, کیونکہ اس وقت پروردگار عالم اپنی پوری مخلوق میں رزق تقسیم کرتا ہے. سونا آیا سج گئے گلیاں تے بازار, ابھی 12 ربیع الاول کو ایک نعرہ لگے گا اللہ اکبر, سرکار قبر چاون گے اور آکھن گے انہوں چھڑ دے ایتے میرا ہے, لگے گا نا نعرہ. میں کسی پہ ہوٹنگ نہیں, کسی پہ تنقید نہیں, سارے میرے بھائی بیٹھے ہو اور میرے عزیزوں میں یہاں خدا کی قسم بغیر کرائے کے نہیں آیا. مولی مشتاق نے پتہ نہیں کس کس سے کرائے اکٹھا کیا ہوگا, میرے لیے 4 10 آدمی مجھے لینے کے لیے آئے, میں نے استقبال کیا. کم سے کم بھائی میں تو اپنی ذمہ داری لیتا ہوں, میں تو نہیں چاہتا قیامت کا دن ہو تم سارے حوض کوثر پہ کھڑے ہو اور فرشتے میرے جبڑوں میں ہاتھ ڈال کے میری گالوں کو چیر رہے ہو اور کہ عبدالحنان تجھے شرم نہیں, ریڈی والے کے 10 روپے, اللہ اکبر دکان والے کے 100 روپے کٹھے کر کے تجھے حفظ آباد سے بلایا تھا, تو اتنا بغیرت نکلا, تو ان کی حلال کمائی لے گیا, ان کو کھوٹا دین سنا کے چلا گیا. رب کعبہ کی قسم اس دھوکے کے اندر نہ رہنا. سیدہ فاطمہ الزہرا جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئی, جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گودی میں آئی. رحمت والے نبی نے جب پہلی مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیکھا, کہا اے خدیجہ اس بیٹی کا نام فاطمہ رکھ دے. سیدہ خدیجہ کہنے لگی وما ينطق عن الهوى ان هو الا ما يوحى, پیغمبر تیرے دل میں ذہن میں بات آئی ہے وہاں سے فیصلہ ہوا. حضور مسکرائے فرمایا اے خدیجہ تجھے تو نظر نہیں آ رہا, مجھے نظر آ رہا ہے, دیکھ جبرائیل میرے پاس کھڑا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے اس کا نام فاطمہ رکھ دو. میں نے پوچھا جبرائیل کیوں؟ کہ پروردگار عالم کو اتنی پسند آئی کہ پروردگار عالم نے اس پر اور اس کے آنے والی نسل پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. اب یہ نماز پڑھے نہ پڑھے, روزہ رکھے نہ رکھے, اس کی تو بخشش تھی. حضور کے سامنے کس حالت میں 17 پیمد والا دوپٹہ لے رکھا ہے, بھوک کی وجہ سے مصلی پہ کھڑی نہیں ہو سکتی, حضرت علی شرمندگی کی وجہ سے گھر کے اندر نہیں آ رہے. سیدہ فاطمہ تہجد پڑھتی پڑھتی مصلی پہ گر گئی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرمندگی سے اٹھایا اور جلدی سے باہر چلے گئے. میں پوچھوں گا فاطمہ کیا ہوا؟ کہے گی تجھے نہیں پتا 4 دن ہو گئے کھجور کا دانہ منہ میں نہیں گیا. ادھر بلال نے اذان دے دی, الصلاۃ خیر من النوم. حضرت علی مارے شرم کے مسجد میں نہیں جاتے. کیوں نہیں جاتا؟ کہ جب اللہ کا نبی مصلی پہ جائے گا پیچھے نماز پڑھ کے جلدی سے واپس آ جاؤں گا. علی پہلی سب میں کیوں نہیں جاتے؟ کہ کملی والے نے اگر مجھے دیکھ کے پوچھ لیا فتح میری فاطمہ نے رات کیا کھایا تھا, تو علی کے پاس جواب کوئی نہیں ہوگا. اور میرے عزیزو اللہ نے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر رکھے ہیں. دنیا کے اندر جنتی عورتوں کی سردارن کی بشارت ملی ہے, لیکن پھر فاطمہ کا ہاتھ پکڑا, چرپائی پر بٹھایا, ہاتھ کو بوسہ
دیا، کہا فاطمہ بے شک تیرا ابا مصطفیٰ، تیری اماں خدیجہ الکبریٰ، تیرا گھر والا علی المرتضیٰ، تیرا بیٹا حسن مجتبیٰ، لیکن میری بیٹی ذرا خیال کرنا، تیرا نام فاطمہ الزہرا، جنتی عورتوں کی سرداری کا تاج تیرے سر پر، لیکن میری بیٹی جب اللہ کے دربار میں آئی ہو تو اپنا عملوں والا تھیلا بھاری لے کے آنا، اپنی نیکیوں والا بیگ ذرا مضبوط لے کے آنا۔ میری بیٹی فاطمہ، اگر قیامت کے دن اللہ نے تیرے تھیلے کی طرف دیکھا اور کہا فاطمہ ہلکا تھیلا کیوں لے کے آئی، تو میری بیٹی تیرا باپ بھی تیرے سے 4 قدم پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اے عائشہ جنت میں میرا ساتھ چاہتی ہے؟ کہا جی یا رسول اللہ۔ فرمایا اے عائشہ جنت میں میرا ساتھ چاہتی ہے؟ کہا جی۔ عائشہ تیرے حجرے کا مکی میں قیامت کی صبح تک کیا جنت میں میرا ساتھ چاہتی ہے؟ کہا جی۔ فرمایا عائشہ پھر سن لے، تن سے اس وقت تک کپڑا نہ اتارنا جب تک تیرے کپڑے پہ پیمند نہ لگ جائے۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یہ سیدہ عائشہ کو دعا کملی والے نے سکھلائی تھی۔ عائشہ دعا کر اللہ تیرا قیامت کے دن حساب آسان کر دے۔ اور عائشہ میرا بھی حساب ہوگا؟ کہا ہاں عائشہ، اللہ کے سامنے سے ذرا گزرتی بھی بچنا۔ اگر پروردگار عالم نے تجھے اپنے سامنے سے گزرتے ہوئے روک لیا اور پوچھا عائشہ یہ کام کیوں کیا تھا، قسم اس رب کی جس نے میرے سر پہ تاج نبوت سجا دیا، اے عائشہ اگر اللہ نے پوچھ لیا یہ کام کیوں کیا تھا تو عائشہ جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ میں تمہیں یہ نہیں کہتا ابھی تک جلسے میں بیٹھو، لیکن ایک ویرو میں تمہارے سے عرض کرتا ہوں، ہر آدمی اپنے گھر جائے اور جا کر میرے عزیزوں سونے سے پہلے بتی بند کر لے۔ عموماً ہوتی ہے بستر پر سونے سے پہلے 1 منٹ کے لیے سوچ لے کہ میرے میں رکھا کیا ہے، میں ہوں کون۔ اللہ اکبر۔ میرے لیے آمنہ کا لال میرا نام لے لے کے رو کے گیا ہے، 23 سال تک رو کے گیا ہے، آخری وقت تک میرے لیے روتے رہے۔ اللہ اکبر۔ دندان شہید ہوئے میں امتی یاد آیا، اللہ اکبر۔ غاروں میں میرے لیے روئے، اللہ اکبر۔ مزاروں میں جا کر بھی میری فکر ہو رہی ہے، ایک طرف بیٹی ایک طرف بیوی بیٹھی ہے، اللہ اکبر۔ نواسوں کے تن پہ کپڑا کوئی نہیں، بیوی کے گھر کے چراغ کے اندر تیل کوئی نہیں، بیٹی 4 دن کے فاقے سے بیٹھی ہوئی ہے، صدیق عمر بھوک کی وجہ سے گلی میں چکر لگا رہے ہیں، لیکن اللہ میں تیرے پاس آ جاؤں، بہاولپور والوں کا کیا بنے گا، وہاں کے کلمہ پڑھنے والوں کا کیا بنے گا۔ سرکار تو تیرے لیے طائف کی گلیوں میں پتھر کھا کے سوچے تو مکھن پروٹے کھا کے سرکار کے بارے میں نہ سوچے، تو خبردار خبردار، تجھے غلامی رسول کا نعرہ لگانے کا حق کوئی نہیں ہے۔ 13 ربیع الاول کی صبح ہوگی، اللہ اکبر۔ اخباروں کے اندر آئے گا، کیا آئے گا، ملتان کے اندر سب سے بڑا وزنی کیک کاٹا گیا، بہاولپور کے اندر اتنے کلو کا کیک کٹا۔ کاٹو، میں اللہ کی قسم تمہیں منع نہیں کرتا، میں پوری دنیا تک میری آواز آتی ہے، میں لڑوایا نہیں کرتا، میں تو پیار محبت میں میرے عزیزو اصلاح کی بات کرتا ہوں۔ میں ہوں کون؟ میں تو اصلاح کی بات اپنی ذات کے لیے کرتا ہوں کہ میں خود محتاج ہوں، میں خود نکما ہوں، آپ تو بڑے عقل مند لوگ ہو، لیکن میرے عزیزو میں نے بھی اخبار کے اندر ایک کیک دیکھا، میں نے بھی کیمرے کی آنکھ میں خبروں میں ایک کیک دیکھا، اتنا بڑا کیک تھا، دائیں طرف میرے عزیزو بیت اللہ، بائیں طرف روضہ رسول اللہ، اوپر میرے عزیزو درود پاک لکھا ہوا تھا، نیچے یا اللہ یا محمد لکھا ہوا تھا، اور درمیان کے اندر سنہری حروف سے کیک کے اوپر محمد لکھا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا جبہ قبہ پہن کر پیر طریقت رہبر شریعت آئے، اللہ اکبر، اتنا بڑا چھرا لیا اور انہوں نے یوں کر کے محمد کے نام پر رکھ کر یوں کر کے کاٹ دیا۔ رب کعبہ کی قسم ہے کھانے والوں تمہیں کچھ نہ ہوا، لیکن علی کی روح قبر کے اندر تڑپ گئی۔ میں نے کہا علی جی آپ کو کیا ہوا؟ نام تو اس نے کاٹا، آپ کو کیا ہوا؟ کہ حدیبیہ کا موقع تھا، مسلمانوں کافروں مکے والوں کے درمیان معاہدہ ہو رہا تھا، آپ نے فرمایا علی معاہدہ میں لکھ، معاہدے میں لکھ۔ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اور لکھا یہ معاہدہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے۔ مکے والے بلک اٹھے، انہوں نے کہا اگر ان کو مان لیا تو پھر معاملہ جھیڑا ہی ختم ہو جائے گا، لکھ محمد ابن عبداللہ۔ حضور نے فرمایا علی حرج کوئی نہیں، اللہ اکبر، ذرا قلم اس نام پہ پھیر دے۔ علی کی چیخیں نکل گئی کہ یا رسول اللہ حکم تیرا سر آنکھوں پر، لیکن یہ جسارت علی نہیں کر سکتا، کسی اور سے کروا لے۔ رب کعبہ کی قسم علی تو سیاہی کا قلم میرے نبی کے نام پہ پھیرنے پہ توبہ توبہ کرے، اور تو نبی کے نام پر چھرا پھیر دے، تجھے دنیا پھر بھی عاشق رسول کہہ رہی ہے۔
میرے دوستو غلطی آپ کی نہیں، غلطی عبدالحنان جیسوں کی ہے، آپ کی نہیں ہے۔ آپ تو میرے عزیزو جمعے کے دن مستری نے چھٹی کی، جمعے کے دن مزدور نے چھٹی کی، جمعے کے دن ریڈی والے نے چھٹی کی، کیا آج جمعہ پڑھیں گے؟ آج جمعہ پڑھیں گے، اسے ہفتے کے دن نماز یاد نہیں لیکن آج جمعہ پڑھیں گے۔ اللہ اکبر۔ بیوی سے کہنے لگا ذرا چٹا جوڑا دے، میں دھوبی استری کرا کے لاؤ۔ 100 روپے کا جوڑا استری کرا کے لایا۔ وہ میرا تایا عمرہ کر کے آیا تھا، مدینے کا لال رومال دے، میں جمعہ پڑھ کے آؤں گا۔ مدینے کی خوشبو، مدینے کا سرما، مدینے کی تسبیح پڑھ کر اللہ اکبر یہاں کے بیٹھ گیا۔ لیکن مجھے کیا اسے کیا پتا تھا میں کس کے پاس جا رہا ہوں، نہ جو میری عزت بھی نہیں چھوڑے گا، میرا ایمان بھی نہیں چھوڑے گا، میرے عشق رسول کی قیمت لگائے گا۔ میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا حلیمہ کی گود میں آئے، وہ لوریاں دیتی شیمہ کے حوالے کر دیتی ہے، شیمہ لوریاں لوتی دیتی پھر دنیا کے حوالے کر دیتی ہے۔ اس نے کہا مولوی صاحب میں بڑا پریشان ہوں، مجھے جمعے میں مسئلہ سنا کہ میری بیوی کی زبان بند ہو جائے، میری بیوی مجھے دیکھ کے گالیاں دیتی ہے، 15 سال سے میرے 7 بچے ہیں لیکن میرے گھر کے اندر نہ اتفاقی کوئی نہیں۔ میں نے کہا نہیں میں تجھے نہیں بتا سکتا، میں تجھے بتاؤں گا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدی، نبی معراج پہ چلے گئے۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب میرا گھر تباہ ہو گیا۔ میں نے کہا سدرۃ المنتہا پہ چلے گئے۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب اللہ اکبر، میری بیوی طلاق لینے کے لیے غیر محرم وکیل کے ساتھ عدالت میں پہنچ گئی۔ میں نے کہا آجا میں تجھے معراج کا دولہا کا سبق سناؤں۔ او میرے بھائیو ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ تو نبی کی صورت ہے، یہ تو نبی کا شان ہے، نبی کا پروگرام سنا۔ اللہ اکبر۔ بتا میں تجھے بتاؤں، تجھ سے ایک بیوی نہیں سنبھالی جاتی، پیغمبر نے اپنے اخلاق سے 9 ازواج مطہرات کو سنبھالا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں میاں بیوی بیٹھ کے بات کر لیں، میاں بیوی بیٹھ کے آپس میں ہنس لیں۔ ماں کہتی ہے، ساس کہتی ہے لے تو ایدہ ہی مرید ہو گیا، ماں تینوں بھول گئی۔ باپ کہتا ہے لے جی لے، اللہ اکبر تو کم کاج کر لے۔ اگر میرا عزیز و بیوی کا خیال کرنا گناہ، یہ سیرت کا پہلو جمعے کے دن بیان کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا، بیوی کو سیر پہ لے جانا، بیوی کی بیماری پر اس کا علاج کروانا، بیوی کے پاس بیٹھ کے 2 باتیں کر لینا۔ ساس سارا دن گالیاں دیتی ہے، نند سارا دن اس کے عیب تلاش کرتی ہے، دیور اسے بھابی کہنے کو تیار نہیں، آنکھ تاڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کی بندی سارا دن چولہے پر، سارا دن برتن مانج کے کپڑے دھو کے، اللہ اکبر جب شام کو رات کو تو آیا، تیری ایک مسکراہٹ کی محتاج ہے، تو پھر بھی اس کی طرف مسکرا کر نہ دیکھے، پھر بھی کہتا ہے میرے پاؤں کی جُتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی سفر کی تیاری کر رہے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر کی گھر والی آئی، آپ نے فرمایا تیار ہو جا، تو میرے ساتھ سفر پہ جائے گی۔ اماں تیار ہو گئی، تیری میری مومنوں کی اماں تیار ہو گئی۔ آپ نے فرمایا بلال، کہ جی آمنہ کے لال، فرمایا جا اپنی ماں کو سواری پر بٹھا دے۔ حضرت بلال گئے، اماں جان پردے میں شرمیلی گئی، اونٹنی کی کوہان اونچی تھی، میری اماں سے چڑھا نہ گیا، میری اماں سے بیٹھا نہ گیا۔ رحمت کائنات دیکھ کے مسکرانے لگے، حفصہ کیا ہوا کہ میرے سے بیٹھا نہیں جا رہا؟ آپ نے یوں نہیں فرمایا عمر تو بٹھا، ابو بکر تو بٹھا، اٹھے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا تیرا ہاتھ کہاں؟ اللہ کے نبی فرمایا ذرا مجھے پکڑانا۔ کملی والے نے ہاتھ پکڑا اور اپنی ٹانگ اپنے پاؤں کو ذرا اونچا کیا، اونٹنی کے پیٹ کے ساتھ لگایا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا تیرے سے چڑھا نہیں جا رہا کہ نہیں؟ کہ اپنے دونوں پاؤں میری ران پہ رکھ کے کھڑی ہو جا۔ ہاتھ پکڑ کے اپنی ران پہ کھڑا کیا، پھر دوسرے ہاتھ سے پکڑ کر بٹھایا۔ جب تیری میری ماں نبی کی بیوی سواری پر بیٹھ گئی، اعلان فرمایا او لوگو، میں عورت کو پیر کی جُتی بنانے نہیں آیا بلکہ جنتی عورتوں کی سردارن بنانے کے لیے آیا۔ یہ دین کون سنائے گا؟ 4 بیٹیاں گھر کے اندر بیٹھی ہیں، باپ تعویذ لے رہے ہیں، اللہ اکبر، مجھے کوئی تعویذ دے دو، میرے پہ کسی نے جادو کرا دیا، میرے بیٹا پیدا نہیں ہو رہا، یہ تعویذ کون دے گا؟ اللہ اکبر۔ بستر پہ لیٹے ہوئے اچانک اٹھے اور منبر پر آ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اوے جس کے 4 جس کے 3 ان کی پرورش اچھی کرے، اچھی جگہ رشتہ کرے، قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح جڑا کھڑا ہوگا جس طرح شہادت کے ساتھ دائیں والی، یہ شہادت کے ساتھ بیچ والی انگلی ہے۔ تاجر کے بارے میں کہہ سکتے تھے، میرے عزیزوں کاروباری کے بارے میں کہہ سکتے تھے، بیٹوں کے بارے میں کہہ سکتے تھے، پتا تھا امت میں یہ مرض بڑھ جائے گا۔ پھر فرمایا بلال کا جی آمنہ کے لال، فرمایا جا بہاولپور والوں کے دروازوں کی کنڈی بجا اور پوچھ تیرے کتنے بیٹے کتنی بیٹیاں؟ اللہ اکبر۔ وہ کہ جی 4 بیٹے 1 بیٹی ہے۔ اللہ اکبر۔ کب آئی؟ 1 گھنٹہ پہلے ڈیلیوری ہوئی، ابھی دائی اندر ہے۔ اللہ اکبر۔ اب
अब्बा कहाँ है? कि बिस्तर पे लेटा परेशान है। बेटी आ गई, क्या करूंगा? फरिश्ता कहता है जरा मुझे कमरा तो दिखा। अल्लाह अकबर, कमरा देखा, अंदर गया तो अब्बा परेशान मुंह पे कपड़ा लेके लेटा हुआ है। आसमान से फरिश्ता आया, बेटी के बाप के सर पे हाथ फेरने लग गया। क्या हुआ? और क्यों परेशान है? तेरे बेटी आई, जहमत नहीं आई, खुदा की रहमत आई है। पता है तेरे बेटी आई, अल्लाह ने उसके रोने से पहले, उसका अल्लाह अकबर फीडर चूसने से पहले अल्लाह ने मुझे तेरे घर में भेज दिया और कहा बेटी के बाप तुझे मुबारक हो। गुंबद खजरा से मेरे अजीजों अल्लाह अकबर मुबारकबाद आई, अल्लाह की तरफ से मेरे अजीजों सलाम आया और कहा बेटी के बाप परेशान न हो, अब तेरे साथ अल्लाह की मदद 24 घंटे शामिल हाल रहेगी। कदम उठाना तेरा काम है, बरकतों से तेरी झोली को भर देना खुदा का काम है। ये सीरत कौन बताएगा? सुबह सुबह दुकान के ऊपर मेरे अजीजों सौदा लेने के लिए मजदूर चला गया और जाके कहने लगा यार मेरी दिहाड़ी नहीं लगी, 1 किलो चीनी दे दे, 2 अंडे दे दे, डबल रोटी दे दे, आधा किलो दूध की थैली दे दे, शाम को आऊंगा, घर बाद में जाऊंगा, पहले तेरा कर्जा चुकाऊंगा। अल्लाह गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, क्या करे? और ना यार सवेरे सवेरे गाहक उधार दा मुंह देख लिया, फिर सारे दिन हुसत का गुजरेगा। मेरे नबी ने फरमाया झूठे झूठ ना बोल, मेरा तो ये पैगाम नहीं है, मेरी तो ये सीरत नहीं है, मेरा तो ये मैसेज नहीं है। अल्लाह के नबी आपका क्या मैसेज है? अल्लाह अकबर। फरमाया मैं तुझे मैसेज बताऊं, मेरा मैसेज क्या है? घर के अंदर नाश्ता पक्का, घी वाली रोटी तेरे आगे आ गई, आंखें बंद करके अपने मोहल्ले पे नजर दौड़ा, तेरे मोहल्ले में कोई गरीब कोई बेवा मिस्कीन का घर है, ताजा ताजा बाप का जनाजा उठा, बच्चियों को यतीम छोड़ के गया। खबरदार खबरदार, अगर मेरा गुलाम है जब तक यतीम नाश्ता न करे ओ पड़ोसी तुझे रोटी खाने की इजाजत कोई नहीं। गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए दौड़े दौड़े, कहने लगे हुसैन भाई का जी, हुसैन भाई का जी, कि मैं अपनी अम्मी के मामू अल्लाह अकबर हिंद बिन हाला से अपने नाने के हुस्न जमाल का मंजर देख के आया। अच्छा ऐसा था, आंखें ऐसी, चेहरा ऐसा, गाल ऐसे, जुल्फे ऐसी। जब सारी बातें सुनाई हजरत हुसैन कहने लगे मैं अपने अब्बा अली से नाने की घर की जिंदगी पूछ के आया। अल्लाह अकबर, गार की जिंदगी तो मैंने बता दी, सिद्दीक की गोद में लेटना बता दिया, बिलाल को काबे की छत के ऊपर चढ़ा दिया, ताइफ की गलियों में पत्थर लगते मैंने दिखा दिए, बिलाल का चमड़ा उधरता। मेरा नबी घर में आके रात को क्या किया करता था पता? किसी को रात के 3 हिस्से किया करते थे, एक अपना, एक घर वालों का, एक अल्लाह का। अल्लाह का हिस्सा अल्लाह को, घर वालों का हक घर वालों को। जब अपने आराम की बारी आती, आयशा आज सुबह से लेकर रात तक कितने मांगने वाली तेरे दरवाजे पर आई, कमली वाले इतनी आई थी, किस किस को दिया? मेरे पास जो था मैंने दे दिया, 2-4 दिरहम थे वो भी दे दिए, दुपट्टा कमीज कुर्ता शलवार फालतू था वो भी दे दिया। आयशा और कोई ऐसी बात बता मांगने वाली कोई अजीब हो। या रसूलल्लाह, सामने वाले मकान से हदिये की 6 खजूरें दूध का प्याला आया था। कमली वाले ने फरमाया फिर तूने क्या किया? का 3 अपने लिए 3 आपके लिए, आधे बर्तन में दूध अपने लिए आधे में आपके लिए रख लिया। कमली वाले इतनी देर में एक औरत आई और आके कहने लगी आयशा रजी अल्लाह अन्हा, मेरी बच्चियां भूखी हैं कुछ है? कि मुझे उनकी बच्चियों की मासूमियत पे तरस आया, अपने हिस्से में से 2 खजूरें उठाई, एक इसको दे दी एक इसको दे दी। अल्लाह अकबर। कमली वाले ने फरमाया उसकी माँ ने क्या किया? वो दोनों को खाता देख के हंसती रही। आयशा फिर तूने क्या किया? फरमाया मुझे उस औरत की भूख पे तरस आया, जो मेरे हिस्से की एक खजूर थी मैंने उसे ला के दे दी। आयशा उसने खाली होगी कि ना सोने, जब उसने देखा कि मेरी बच्चियों ने एक खजूर खा ली तो बच्चियों ने खजूर की तरह झपट्टा मारा, उसने आधी आधी खजूर दोनों बच्चियों को दे दी, गुठली हाथ में पकड़कर आंखों से आंसू साफ करती चली गई। बिलाल जी आमना के लाल, मेरी आयशा से पूछ वो किस तरफ को गई? ए बिलाल उधर निकल जा, उसके दरवाजे पर जाके कुंडी बजा और जाके कह दे बच्चियों की खैर खाई करने वाली मोहम्मद घर में बैठा झोली फैला के तुझे जन्नत की बशारत दे रहा। सुभान अल्लाह।